آپ فرماتے ہیں من صام ریاءً، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کی وجہ سے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ دوستو اور ساتھیو، شرک یہ ہے کہ ہم کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور 2-4% اس میں دکھاوے کی چیز بھی ملا دیں۔ اللہ رب العزت کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، تو ہم تمام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو روزہ بندوں پر فرض کر کے بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کے پیچھے جو سب سے عظیم چیز ہے وہ فرمایا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے ڈر سکو، اللہ رب العزت کی نگرانی اپنے اوپر محسوس کر سکو۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگراں ہے۔ یاد رکھیے، تقوی کی معراج یہ ہے کہ اخلاص آدمی کے اندر پیدا ہو، آدمی کو یہ محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دل کے رگوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دل کے اندر جو نیتیں ہیں، دل کے اندر جو جذبات ہیں، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو تقوی کی جو معراج ہے وہ اخلاص ہے۔ ہم کوئی بھی کام دنیا میں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، دوسروں سے تعلقات استوار کریں، انفاق کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کی جناب میں اطاعت بجا لائیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہوں اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہمارے کاموں کا اپریشیشن کرے نہ کرے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے وہ ہم کو قیامت کے دن اعزاز سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے پاس رہنی چاہیے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہمیں اسے کرنا چاہیے، اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ہم تمام اس میں شامل ہیں۔ ہماری لڑائی ہے کچھ لوگوں سے، ہمارے جھگڑے ہیں کچھ لوگوں سے، ہم نے اپنے بہنوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہمارا جو بزنس ہے اس میں اپنے ریلیشن پارٹنر کے ساتھ ہمارے گھپلے موجود ہیں، ہم نے کسی کی زمین غصب کر رکھی ہے، ہم نے دھاندلی کے ساتھ کسب معاش کیا ہے، ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ روزہ آدمی رکھے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اگر اس نے بندگان خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا نہیں رکھا ہے تو اس شخص کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، میں کسی وقت اس خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتا، باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے اور خواتین کو حق نہیں دیتا، صرف مرد تقسیم کر لیتے ہیں دبنگئی کی وجہ سے۔ فرمایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں فرمایا گیا وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے حج کرتا ہو، چاہے وہ بہت بڑا انفاق کرتا ہو، اگر اس نے حقوق مارے ہیں تو جب تک وہ حقوق نہیں ادا کر دیتا اللہ رب العزت کی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو تقوی ہے لعلکم تتقون، جہاں اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بندگان خدا سے اچھے ہوں، جن کے حقوق ہیں، جن کے واجبات ہیں، جن کے ساتھ معاملات ہیں، اس کا ہم تصفیہ کر لیں، ورنہ ایک رمضان آئے گا، دوسرا رمضان جائے گا، 40 روزہ رکھتے ہوئے 50 رمضان کو عبادات میں گزار کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سوائے خسران کے اسے کچھ میسر نہیں ہوگا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت کو جو تنہائی میں عبادت کی جائے، چپکے سے عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ عبادات کا ایک منظر ہے، ایک دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی فضا ہے اس وقت پورے عالم اسلام پر، ہمارے اس دیار میں بھی، ہماری اس مسجد میں بھی، لیکن آدمی جب عبادات کرتا ہے تو دوسرا شخص اسے جانتا ہے۔ کم سے کم آدمی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے اسے دیکھتے ہیں، آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو کم سے کم جس کو دیتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے، آدمی جب حج کرتا ہے تو یہاں سے وہاں تک نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن روزے سے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حسن ظن ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ روزے سے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اصل میں روزے سے کون ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کمرے میں گئے، چٹکنی لگا دیا، ایک گلاس پانی پی لیا، نہیں پیا، کھانا کھا لیا، نہیں کھایا، کون جانتا ہے اس کو؟
میں آپ کو روزے دار سمجھ رہا ہوں، آپ مجھ کو روزے دار سمجھ رہے ہیں، یہ حسن زن ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن زنی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ادا ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، یہ ادا مجھ کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ نماز بھی اسی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ہے، حج بھی اسی کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے لیے ہے کا مطلب اس نے کھانا پانی میرے لیے چھوڑا، دوسرے حدیث میں ہے کھانا پانی میرے لیے چھوڑا، تنہائی میں گیا، ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب جو میرے شہرک سے قریب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر پوری زندگی پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑتا ہے۔ ہمارا اگر اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کا عہد نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا سا لے لینا دین کا، تھوڑا سا چھوڑ دینا نہیں۔ ہمارا جو حبیب تھا، ہمارا جو قائد تھا، ہمارا جو رہبر تھا، جس پر قیادت اور رہبری اور سیادت ختم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپریہنسو تھی، ملٹی ڈائمینشنل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو صرف رمضان میں ہم اللہ کے بندے نہ رہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔